بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابو عبداللہ احمد بن سلمان کہتے ہیں، میں موسیٰ بن بغا کا کاتب تھا۔ اس وقت ہم رے میں تھے اور وہاں کے قاضی حضرت سیدنا احمد بن بدیل کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ احمد بن بغا کی اس علاقے میں کچھ زمین تھی جس میں وہ تعمیراتی کام کروانا چاہتا تھا۔ اسی جگہ سے متصل زمین کا ایک ٹکڑا ایک یتیم بچے کی ملکیت میں تھا۔ مجھے موسیٰ بن بغا نے حکم دیا کہ وہاں جا کر زمین وغیرہ دیکھوں اور مزید زمین خریدنی پڑے تو خرید لوں۔ میں وہاں پہنچا اور زمین کو دیکھا تو یہی بات سمجھ آئی کہ جب تک اس یتیم کی زمین نہ خریدی جائے گی اس وقت تک تعمیراتی کام ٹھیک انداز میں نہ ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں کے قاضی حضرت سیدنا احمد بن بدیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور عرض کی، آپ یتیم بچے کی زمین ہمیں فروخت کر دیں۔ قاضی صاحب نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، اس یتیم بچے کو اپنی زمین بیچنے کی ابھی کوئی حاجت نہیں اور میں یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ زمین بیچ کر اسے زمین سے محروم کر دوں۔ ہو سکتا ہے میں زمین کے بدلے قیمت لے لوں اور خدا نخواستہ کسی طرح اس کا مال ہلاک ہو جائے تو گویا میں اس کے حق کو ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، آپ ہمیں وہ زمین بیچ دیں، ہم اس کی دگنی قیمت ادا کریں گے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں دگنی قیمت پر بھی اس کی زمین نہیں بیچوں گا، کیونکہ مال تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ زیادہ مال کا لالچ مجھے زمین بیچنے کی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ الغرض میں نے قاضی صاحب کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے سامنے میری ایک نہ چلی، ان کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، قاضی صاحب آپ ایسا قدم نہ اٹھائیے جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ موسیٰ بن بغا کا معاملہ ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے، ایسے لوگوں سے ٹکر لینا درست نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، اللہ عز و جل تجھے عزت عطا فرمائے، تو میرے معاملے میں پریشان نہ ہو۔ بے شک میرا پروردگار عز و جل عزت والا اور بلند برتر ہے۔ قاضی صاحب کی باتیں سن کر میں واپس پلٹ آیا اور اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے میں دوبارہ قاضی صاحب کے پاس نہ گیا۔ جب میں موسیٰ بن بغا کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے قاضی صاحب سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا اور جب اسے قاضی صاحب کا یہ جملہ بتایا کہ بے شک میرا پروردگار عز و جل بلند و عظیم ہے، تو یہ سنتے ہی موسیٰ بن بغا رونے لگا اور بار بار اسی جملے کو دہراتا رہا۔ پھر مجھ سے کہا، اب تم اس زمین کو رہنے دو اور قاضی صاحب کو تنگ نہ کرو، جاؤ اور اس نیک مرد کے حالات معلوم کرو، اگر اسے کوئی حاجت درپیش ہو تو میں اسے پورا کروں گا۔ ایسے نیک لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ میں موسیٰ بن بغا سے رخصت ہو کر حضرت سیدنا احمد بن بدیل کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہا، قاضی صاحب مبارک ہو، امیر موسیٰ بن بغا نے زمین والے معاملے میں آپ کو عافیت بخشی اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں نے وہ تمام باتیں جو ہمارے درمیان ہوئی تھیں تفصیلاً موسیٰ بن بغا کو بتا دیں۔ اب امیر موسیٰ بن بغا نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتائیں، ہم ضرور پورا کریں گے۔ قاضی صاحب نے اسے دعائیں دیں اور کہا، یہ سب اس کا صلہ ہے کہ میں نے ایک یتیم کے مال کی حفاظت کی، میں اس کے بدلے دنیاوی مال و دولت کا طلبگار نہیں۔ پھر میں نے موسیٰ بن بغا کے حکم سے قاضی صاحب کو ایک لونڈی ہبہ کر دی۔ ناظرین، قاضی صاحب کو خدا کا ایسا خوف تھا کہ وہ اس یتیم بچے کی زمین کی خرید و فروخت پر بالکل راضی نہیں ہوئے کہ کہیں وہ یتیم بچہ اس زمین سے آنے والے مال کی حفاظت نہ کر پائے اور اس طرح وہ مال ضائع ہو جائے۔ لیکن آج کل لوگ یتیموں اور کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچاتے اور ان کے دل میں خوف خدا نہیں آتا۔ یاد رہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں
اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین یا رب العالمین۔